الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی نمایاں اور اہم پہلو اکل حلال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے قول و عمل سے اپنی امت کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حلال کے لقمے کی اس قدر تاکید کہ حضرات حسنین کریمین میں سے کسی نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ بچے تھے، صدقے کی کھجور تھی، ایک تو کھجور کا دانہ اور پھر وہ کھانے والا بھی بچہ، تو آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کر ان کے منہ سے اس کو نکالا۔ کس قدر تاکید ہے کہ حلال طیب پاک لقمہ وہ پیٹ میں جائے، اور فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ نے وہی حکم دیا جس کا انبیاء اور رسل کو حکم دیا۔ تمام انبیاء اور رسل کو اس کی تاکید فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ روزی استعمال کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اس میں کپڑے بھی ہیں، اس میں گھر بھی ہیں، اس میں گاڑیاں بھی ہیں، اس میں روٹی بھی ہے۔ جو چیز انسان برتتا ہے اپنی انسانی زندگی کی ضروریات جو جیسی پوری کرتے یہ سب رزق ہے، تو اس کو عام طور پر کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے محاورہ ہے میرے پیسے کھا گئے، تو پیسے تو کوئی نہیں کھاتا، روٹی کھاتے ہیں، تو کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی استعمال میں لانا، اور ہر چیز کا استعمال اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ کپڑوں کا استعمال پہننا ہے، دال روٹی کا استعمال کھانا ہے، گھر کا استعمال رہن سہن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسولوں کو اس کی تاکید ہوئی کہ اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، اور فرمایا اسی کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ایک جگہ خصوصیت سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو۔ اور بعض مقامات پر ایمان والوں کی بھی خصوصیت نہیں، پوری نوع انسانیت کو اس کی اللہ نے تاکید کی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ لوگوں پورے ورلڈ۔ ایک اور جنازہ آیا، اس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ حل ترک شیئا، قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا ہے؟ کہ اللہ کے رسول 3 دینار اس نے پیچھے چھوڑے ہیں جن سے ان کا قرض ادا ہوگا۔ تو فصلی علیہ، آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی کہ قرض چھوڑ کے تو گیا، کسی کی ادائیگی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اجل کا پیام آ گیا۔ اب اس کی ادائیگی کتنی اہم ہے نبوت کی نگاہوں میں، پوچھا جا رہا ہے کہ میں نماز جنازہ جب پڑھاؤں گا جب دوسروں کی ادائیگی کے معاملے میں یہ کلیئر ہو جائے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ جب آیا، تیسرا جنازہ، آپ نے پوچھا حل علیہ دین، کہ اللہ کے رسول اس پر 3 دینار قرض ہے، حل ترک شیئا قالوا لا، کچھ ان 3 دینار قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا فصلوا علیہ، تو
تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ 10 سال کا حساب مشکل ہے، ایک دن کا حساب آسان ہے، ہم یومیہ حساب پر چلیں۔ 3 دینار کا مقروض مر رہا ہے، 3 دینار، اور اللہ کا رسول اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، تو میں تم پڑھو، مسلمان ہیں لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی نماز پڑھانے کی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمہ میں ادا کروں گا۔ فصلی علیہ، پھر آپ نے جب اس کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ حل ہوا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو زندگی میں حلال، کسی کا میرے اوپر کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس سے بڑی کوئی بزرگی نہیں کہ کسی کے 10 پیسے بھی میرے اوپر نہیں آتے۔ میرے کسی پر 1000 آ جائیں تو اتنی کوئی بات نہیں، لیکن کسی کا میرے اوپر 10 پیسے نہ ہوں، ایسے صاف ہاتھ کے ساتھ چلنا، صاف معاملے کے ساتھ چلنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ ربیع الاول کے پیغاموں میں سے ایک اہم پیغام ہے۔ جنت کے شہزادوں کے منہ سے کھجور گدانہ نکال رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں مشتبہ نہ چلا جائے۔ آج بڑی سرسبز و شاداب اور چمک دمک نظر آتی ہے، جیسے ہی موت کی گھنٹی بجتی ہے سب کوئی مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت نظر آنے لگتا ہے، لیکن اس وقت کا بے قیمت ہونا کوئی نفع بخش نہیں۔ آج دنیا کی حیثیت اتنی کم ہو جائے کہ دنیا کی خاطر آدمی اپنا ایمان خراب نہ کرے، آج دنیا دل سے اتنی نکل جائے کہ دنیا کی خاطر جھوٹ نہ بولے۔ آج وقت ہے کہ دنیا اپنی نگاہوں میں اتنی گرا دے کہ دنیا کی خاطر کسی کا حق نہ۔ آج دو طرفہ ہمارے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے، حلال کی قدر نہیں، حلال کی حفاظت نہیں، 10 کی جگہ 20 لگا دیے، سخی بن گئے، اب پھر ادھر سے لینے کے اندر پھر جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ تھوڑا ہو حلال کا ہو اور خرچ کرنے میں دیکھ بھال کے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں درہم اور دینار پیسہ ہی کام دے گا۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ کی باندی تھی، وہ دودھ بیچا کرتی تھی اور پیسے یہ خود رکھ لیتے تھے۔ کسی نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، تو مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پھر حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیسہ ہی کام دے گا، اس لیے پیسے کی قدر کرو۔ آج تو ساری دنیا میں ساری جنگ ہی معیشت کی ہے، پیسے کی ہے۔ ہمارا وطن عزیز پورے عالم اسلام میں ایٹمی پاور ملک باطل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس لیے معاشی اعتبار سے اس کو چاروں طرف سے کنگال کیا جا رہا ہے۔ یہ مہنگائیوں کی لہروں پہ لہریں، تو باطل کا آج سب سے بڑا جال یہ معاشی جال ہے۔ معاشی مشکلات کے اندر جو ہے وہ پھنسا کر غلامی کی زنجیروں میں ان کو ڈالے رکھو۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی یہ ہمارے محتاج رہیں۔ آج پیدا ہونے والا بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہے، پیدا ہونے والا بچہ 1,90,000 کا مقروض ہے۔ حلال کا پیسہ ہو، تھوڑا ہو، اس کی قدر ہو، اس کی حفاظت ہو، اور حرام کا ڈھیر سونے کا بھی ہو، ترچھی نظر بھی نہ ہو۔ وہ سونے کا ڈھیر ہو تو ہو، میرے لیے وہ آگ ہے۔ ایک صحابی کا، ایک تابعی کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی
اور فرمایا کہ اجتنبل الارض، یہ پراپرٹی اور جائیداد اور زمین کے جھگڑے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین، ایک بالش قبضہ کی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے بقدر بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور بخاری میں دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسایا جائے گا۔ ایک صحابی کے اوپر عروہ نامی خاتون نے کیس دائر کیا زمین کے حوالے سے کہ انہوں نے میری زمین ہتھیا لی۔ مروان کے پاس کیس چلا گیا، اس صحابی نے کہا کہ میں اس کی زمین قبضہ کروں گا، جبکہ میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ ارشاد فرماتے ہوئے، اور پھر یہ حدیث سنائی، تو میری توبہ، میں اس کی زمین قبضہ کروں گا۔ اس عروہ نامی خاتون نے اس صحابی کے بارے میں یہ کہہ تو دیا تھا، الزام تو لگایا تھا، لیکن اس کا وبال اس پر برا آیا۔ پھر وہ تو سچے تھے۔ آج گھر گھر پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، گھروں کے جھگڑے ہیں، جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ ارے بھائی، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تم خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ 4 مرتبہ ایک حدیث میں ذکر ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پھر زندہ ہو کر آیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہو کر آیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہو کر آیا، پھر شہید ہوا۔ پھر بھی اگر وہ اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ مقروض ہے، کسی کا ادائیگی اس کو کرنی ہے اور نہیں کی، فرمایا جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے قرض کے وہ معاف نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے۔ ابھی یہ اگست کی بات ہے لاہور کی، یعنی سنسنی دوڑ جاتی ہے جسم میں کپ کپی کہ انسان کتنا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کل آنے والا وقت کیا خبر لے کر آ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں۔ لاہور میں کسی سابق کمشنر کا شاید بیٹا تھا، ہیڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے سوسائٹی زمین وغیرہ اس کا چیف ایگزیکٹو بنے، اور جو اخباری رپورٹ ہے اس کے مطابق 11,000 متاثرین کے پیسے دبا لیے۔ سب نے بکنگ کی کہ بھئی پلاٹنگ ہو رہی ہے، اتنے مرلے کا 11,000 متاثرین کے 19 ارب روپے۔ لمبے کیس میں کیا کچھ ہوا، ادھر 18 میں اس کو بیماری لگی، 2-3 سال بیمار رہا، ابھی یہ اگست کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا، اوپر کیس لگا ہوا ہے۔ ادھر جب انتقال ہوا تو متاثرین آگے، اب وہ سارے اس کی میت پڑی ہے، پولیس دور کر رہی ہوئی، مر گیا اب تو، کہ بھئی مر گیا تو اس کے بیٹے ہیں، اس کے وہ رسا ہیں، وہ ہماری رقم جو ڈوبی ہوئی ہے ہمیں دینے کا وعدہ کریں تو پھر ہم، ورنہ اس کا کفن دفن جنازہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب بیٹے کہاں، بیٹے تو جنازہ پڑھنا، کندھا دینا، کفن کسی میں بھی نہیں آئے۔ جس اولاد کے لیے اربوں روپے کھائے اور دوسروں کے حقوق مارے، آج وہ اولاد باپ کا منہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہی، کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آ رہی، یہاں تک کہ پولیس اس کو دفنا رہی ہے۔ کیسی زندگی اور کیسی موت! 2 روٹی کی ضرورت رکھنے والا انسان کروڑوں روپے لوگوں کے کھا کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک دانہ حسنین کے منہ سے وہ نکال کر سبق دے رہے ہیں کہ خبردار، ایک کھجور کے دانے کو بھی کھجور کا دانہ مت سوچو، مت سمجھو، اور یہ بھی مت سمجھو کہ یہ بچہ ہے کیا ہوا کھا لیا، اس کے منہ سے نکال رہے ہیں۔ امت کو عقل حلال لقمے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جو نیچے والوں کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جتنا چالاک بنتا ہے وہ ساری چالاکی واپس اس کے گلے میں پڑتی ہے۔
من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا، جو صحیح چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو غلط چلتا ہے وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ سمجھ لینا کہ بڑے ماہر ہیں، کیسے دیکھو الو لگا دیا اور کیسے گاہک کو، لیکن یہ نہ سمجھا کہ جیسا آیا ہے جائے گا بھی ایسے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، فرماتے تھے کہ تم اپنے اخراجات مجھے بتاؤ، میں تمہیں تمہاری آمدن بتا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پیغام اور ایک اہم پہلو وہ عقل حلال کا ہے۔ حلال کا لقمہ، اللہ کے حلال کے خزانے لامحدود ہیں، اے اللہ حرام کے سائے سے بھی بچا، حرام کی گاڑیوں سے، حرام کے کپڑوں سے، حرام کے گھروں سے بھی بچا، تیرے حلال کے خزانے لامحدود ہیں، ہمیں ہماری اولادوں اور نسلوں کی پرورش اے اللہ حلال کے لقمے سے فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت